ہاں تو مسٹر شہزاد، فرض کر لو کہ میں صدر مملکت ہوں اور میری مملکت میں جرائم تیزی سے بڑھتے جا رہے ہیں، پولیس اور محکمہ خفیہ ناکارہ ثابت ہوئے، تو میں ایسے موقع پر کیا کروں گا؟ میں نے اس نظریے پر غور کرنا شروع کر دیا اور اسی پر کام بھی ہوتا گیا۔ تب مجھے یقین ہو گیا کہ میرا اندازہ غلط نہیں تھا۔ صدر مملکت نے ایک ایسے محکمے کی بنیاد رکھی جو دنیا کی نظروں میں کہیں موجود نہیں تھا۔ اس محکمے کی وجہ سے صدر مملکت کو کسی سے کوئی خطرہ لاحق نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ اس کے علاوہ اس خفیہ ترین محکمے کے بارے میں کسی کو کانوں کان خبر نہیں تھی۔ تم مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ شہزاد نے پہلی بار خوفناک لہجے میں کہا۔ میکڈر ہنس پڑا۔ صرف $2 کروڑ نقد اور $50,000 سالانہ۔ جب تک میں زندہ ہوں یہ رقم مجھے ہر سال ملتی رہنی چاہیے۔ تم جس خفیہ ترین محکمے سے تعلق رکھتے ہو وہ براہ راست صدر مملکت کا محکمہ ہے، اس لیے تمہاری پشت ناہی کرنے والے یہ رقم آسانی سے ادا کر سکتے ہیں۔ یہ خیال تمہارے ذہن میں کیسے آ گیا کہ میں اتنی بڑی رقم تمہیں ادا کرنے کی پوزیشن میں ہوں؟ میں تمہارا مطلب نہیں سمجھا، میکڈر بولا۔ تمہیں ہلاک بھی تو کیا جا سکتا ہے۔ ہاں، لیکن اتفاق سے میں نے اس سلسلے میں خاصے حفاظتی اقدام کر رکھے ہیں۔ میں نے اس محکمے کی تفصیل کے 3 لفافے تیار کیے تھے۔ اگر مجھے کوئی حادثہ پیش آ جاتا ہے تو ان میں سے کوئی لفافہ ملکی اور غیر ملکی اخبارات تک پہنچ جائے گا۔ تب وہ سب کچھ کھل کر سامنے آ جائے گا جسے تم لوگ چھپانے کی کوشش کر رہے ہو۔ میں نے اپنی زندگی داؤ پر لگائی تھی تو احتیاطی تدابیر بھی سوچ لی تھی۔ تم نے اپنی زندگی کی بہت بڑی قیمت لگائی ہے۔ ہر شخص کو یہ حق ہے کہ وہ اپنی زندگی کی بڑی سے بڑی قیمت لگائے، لیکن مسٹر میکڈر، تم نے صرف 3 لفافے ہی نہیں بنائے ہوں گے۔ شہزاد نے ہنس کر کہا، بہرحال تم نے مجھ غریب ہی کو کیوں اعلی کار بنانا منظور کیا ہے؟ کیونکہ تمہاری تنظیم سے رابطہ کرنے کے لیے میرے پاس تمہارے علاوہ کوئی مہرہ نہیں تھا۔ میں کوئی قیمتی مہرہ نہیں ہوں۔ تم جھوٹ بول رہے ہو۔ اچھا، شہزاد نے مسکرا کر کہا، تو میں اب سچ بولنا شروع کرتا ہوں مسٹر بیری ہاکنز۔ میکڈر نامی وہ شخص بری طرح اچھل پڑا۔ وہ شہزاد کو کڑے تیوروں سے گورنے لگا۔ یہ درست ہے، شہزاد نے مسکرا کر کہا، تمہاری شخصیت بے نقاب ہو چکی ہے، کیونکہ تم نے جس شخص کو تیسرا لفافہ بھیجا ہے وہی اس خفیہ تنظیم چارہ گر کا چیف ہے۔ بہرام، وہ شخص خوف سے زرد پڑ گیا۔ شہزاد نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اس سلسلے میں اسے تھوڑی بہت معلومات حاصل ہوئی تھی۔ وہ چونکہ جنرل لامو کے چکر میں الجھا ہوا تھا، اس لیے اس طرف زیادہ توجہ نہیں دے سکا تھا۔ اس کے باوجود اسے ضروری قوائف سے آگاہ کر دیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ بہرام نے ذاتی طور پر کافی کام کیا تھا، جس کی وجہ سے صدر مملکت کو جلد ہی احساس ہو گیا کہ شہزاد ٹائیگر کو یوں ہر معاملے میں استعمال کرنا خطرناک بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ اس نے اپنے چہرے کو قدرے بدل لیا تھا، پھر بھی شہزاد کے ذہن میں وہ تصویر گھوم رہی تھی جو دیگر قوائف کے ساتھ بہرام نے مطالعے کے لیے اسے بھجوائی تھی۔ تم بہرام کی شخصیت سے بے خبر رہے دوست، شہزاد نے کہکا لگا کر کہا۔ وہ شخص بیک وقت کئی افراد کا بہروپ دار کر کام میں مصروف ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اب تک کوئی بھی شخص میرے وجود سے اس حد تک آگاہ نہیں ہو سکا جس قدر تم ہو چکے ہو، اور اگر تم اتنا کچھ نہ جانتے ہوتے تو تمہاری موت کے لیے یہ سٹیج ہرگز تیار نہ ہوتا۔ لیکن تم میرا کچھ بگاڑ نہیں سکتے۔ میں تمہیں سمندر میں پھینک دوں گا اور لائف جیکٹ میں بھرا ہوا وزنی سیسا تمہیں نیچے تہہ میں لے جائے گا، جہاں کسی کو تمہارے بارے میں کانوں کان خبر نہیں ہوگی۔ اس کا پاؤں آہستہ آہستہ پلگ کی طرف حرکت کرنے لگا۔ اسی لمحے شہزاد نے دونوں ہاتھوں کی مدد سے لائف جیکٹ کے ہک کھولے اور اسے اتار پھینکا۔ یہ دیکھ کر ہیری ہاکنز عرف میکڈر کی آنکھیں بے یقینی سے چاک ہوتی چلی گئیں۔ تتھا تم نے اس جیکٹ کو کیسے ضائع کیا؟ میں نے جیکٹ پر لکھے ہوئے یہ الفاظ دیکھ لیے تھے، شہزاد نے جیکٹ کی پٹی کو انگلی سے چھوتے ہوئے کہا۔ وہاں لکھا تھا کہ یہ جیکٹ 300 پاؤنڈ دباؤ تک اپنی جکڑ بندی برقرار رکھ سکتا ہے۔ میں نے اس درجے سے زیادہ دباؤ سے کام لے کر جیکٹ کو ناکارہ کر دیا، لیکن اتنا دباؤ بس، شہزاد نے ہاتھ اٹھا کر کہا، سب کچھ اسی وقت سوچ لو گے۔ بہتر ہوگا کہ سمندر کی تہہ میں اطمینان سے ایک ایک بات سوچتے رہنا۔ مجھے افسوس ہے کہ میں تمہاری طلب کی ہوئی رقم سمندر کی تہہ میں نہیں بھجوا سکتا۔ کوئی ڈاکیا اس پتے پر آنا ہرگز پسند نہیں کرے گا۔ تم تو جانتے ہی ہو کہ ڈاکے کسی طرح بھی غوطہ خور نہیں ہوا کرتے۔ اس نے پھرتی سے آگے بڑھ کر اپنے حریف کو جکڑ لیا۔ تم غدار ہو، شہزاد غرایا۔ وہ شہزاد کی گرفت سے نکلنے کے لیے بری طرح مچلتا رہا، لیکن ٹائیگر کی گرفت سے نکلنا ممکن نہیں تھا۔ چند لمحوں بعد شہزاد نے وہی جیکٹ اسے پہنا دیا جس میں وزنی سیسا بھرا ہوا تھا۔ پھر اس نے پلگ پر پاؤں مارا۔ اگلے لمحے تار جیکٹ سے الگ ہو گیا۔ ہیری ہاکنز اچھلا اور پانی میں جا گرا۔ شہزاد ریلنگ کے قریب جا کھڑا ہوا اور ڈوبتے ہوئے غدار کی طرف دیکھ کر الوداعی انداز میں ہاتھ ہلانے لگا۔ جب وہ ڈوب گیا اور سمندر کی سطح اسے نگلنے کے بعد پھر سے ہموار ہو گئی تو شہزاد خاموشی سے زینے کی طرف بڑھ گیا۔
اس کا رخ انجن روم کی طرف تھا۔ شہزاد پر شدید جلاہٹ طاری تھی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یکایک یہ کیا کھچڑی سی پکنے لگی ہے۔ آخر بہرام براہ راست اس سے کیوں ہم کلام نہیں ہو رہا ہے؟ اس نے احکامات اوشان کے ذریعے کیوں دینے شروع کر دیے ہیں؟ اسی ادھیڑ بن میں ان کا نیا سفر شروع ہو گیا تھا اور اوشان تھا کہ اس کی کسی بات کا خاطر خواہ جواب نہیں دے رہا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ شہزاد کا موڈ بے حد خراب تھا اور وہ اوشان کی طرف بڑی بیزاری سے دیکھ رہا تھا۔ اوشان اس وقت پورٹ ہول کے قریب ایک الماری پر بیٹھا ہوا تھا اور اس کے ہاتھ میں ایک کتاب دبی ہوئی تھی۔ اس نے شہزاد کی طرف دیکھتے ہوئے کتاب کا ایک صفحہ پھاڑا اور اسے فرش کی طرف گرا دیا۔ کاغذ آہستہ آہستہ فرش کی طرف پھڑپڑاتا ہوا گرنے لگا۔ چلو شروع کرو، اوشان نے کہا۔ کاغذ ہوا میں ہچکولے کھانے کے انداز میں گرتا رہا حتیٰ کہ فرش سے 3 فٹ کے فاصلے پر آ گیا۔ اچانک شہزاد پھرتی سے آگے بڑھا، اس کا ہاتھ حرکت میں آیا اور اگلے لمحے کاغذ اس کی انگلیوں کے سروں پر رک گیا۔ اس کے ساتھ ہی ہاتھ کی جنبش سے انگلیاں کاغذ کے پار ہو گئیں۔ بہت خوب، اوشان نے مسکرا کر کہا۔ چلو ایک بار پھر اسی کی مشق کرو۔ اس نے کتاب سے ایک اور کاغذ پھاڑ کر الماری کے اوپر سے نیچے فرش کی طرف پھینک دیا۔ کاغذ کسی مردہ پرندے کی طرح گرا اور فرش پر پڑا دکھائی دینے لگا۔ اس بار شہزاد نے ذرا سی بھی حرکت نہیں کی تھی۔ کیوں؟ اوشان نے تیز لہجے میں کہا۔ بیکار ہے اوشان، میں بیزار ہو گیا ہوں۔ یہ ایک احمقانہ قسم کی مشق ہے۔ تمہارے ذہن میں کوئی اور بات ہے؟ ہو سکتا ہے، لیکن میں اس احمقانہ مشق کو جاری نہیں رکھ سکتا کیونکہ میں بہتر قسم کی ضربیں لگانے کے فن میں ماہر ہوں۔ بکواس مت کرو۔ آخر کیوں اوشان؟ اس لیے کہ میں تمہاری تکمیل چاہتا ہوں۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ ہمیں یہاں صرف تفریح کے لیے بھیجا گیا ہے؟ یہ بات نہیں ہے، تمہیں مشق کرنا ہے، مشق اور صرف مشق۔ اوشان کی ہٹ درمی سے شہزاد بھی آگاہ تھا، اس لیے مجبوراً وہ اس فضول قسم کی مشق میں مصروف ہو گیا۔ دونوں اس وقت ایک بحری جہاز میں سفر کر رہے تھے اور رات کے 3:30 بجے کا وقت تھا۔ ہر کیبن خاموشی اور تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس مشق سے فارغ ہو کر شہزاد کیبن سے باہر آ گیا۔ وہ عرشے پر ریلنگ کے سہارے جا کھڑا ہوا تو اسے وہاں ایک شخص پہلے سے موجود ملا۔ مسٹر شہزاد، اس شخص نے عجیب سے لہجے میں کہا۔ وہ چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ میرا نام اوسالڈ ہے۔ مجھے یہ نام کچھ زیادہ پسند نہیں آیا، شہزاد نے اکھڑے ہوئے لہجے میں کہا۔ بہتر ہوگا کہ تم اپنا نام تبدیل کر لو۔ او، آپ شاید کچھ ناراض ہیں؟ اوسالڈ کھسیا کر بولا۔ کچھ نہیں، بہت زیادہ۔ تب تو پھر آپ سے کسی اور وقت بات کی جائے تو بہتر ہے۔ ڈنگ کی بات ہے تو ابھی کر لو، دوسری صورت میں تمہیں اس وقت تک سمندر میں تیرنا پڑے گا جب تک دن کی روشنی میں عرشے سے کسی کی نگاہ تم پر نہیں پڑ جاتی۔ اس شخص نے جیب سے ایک لفافہ نکالا اور شہزاد کی طرف بڑھا دیا۔ شہزاد نے لفافہ لے کر چیک کیا اور انگلیوں کی مدد سے اندر موجود ایک کارڈ نکالا، لیکن یہ کوئی کارڈ نہیں تھا بلکہ ایک تصویر تھی۔ اوسالڈ نامی اس اجنبی نے اپنا لائٹر روشن کر دیا، جس کی روشنی میں شہزاد نے ایک بے حد حسین لڑکی کا فوٹو دیکھا۔ لڑکی بے حد معصوم، کم سن اور غضب کی حسین تھی۔ شہزاد اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ کیا یہ لڑکی جہاز میں سفر کر رہی ہے؟ نہیں، اوسالڈ نے کہا۔ شہزاد دوبارہ اس تصویر کی طرف متوجہ ہو گیا۔ تصویر میں ایک بے لباس لڑکی نظر آ رہی تھی۔ اگرچہ وہ ایک کم سن لڑکی تھی لیکن اس کا چہرہ اجڑا اجڑا سا تھا۔ اس کی آنکھیں ویران تھیں اور اس کی جلد پھولی پھولی سی لگ رہی تھی۔ لڑکی کے بازو پر ننھے ننھے سیاہ نشانات تھے جن کو دیکھ کر اندازہ ہوتا تھا کہ اسے ان گنت بار کسی چیز کے انجیکشن لگائے جا چکے ہیں۔ یہ لڑکی کہاں ہے اور تم کون ہو؟ یہ مر چکی ہے، اوسالڈ بڑبڑایا۔ او، شہزاد نے ایک طویل سانس لے کر کہا۔ میرا خیال ہے بعض بیچاری لڑکیاں تو بے حد مجبور ہیں، قسمت ان سے روٹ چکی ہے۔ کیا مطلب؟ تمہارے پاس مزید تصویریں بھی ہیں؟ ان گنت تصویریں مسٹر شہزاد، اور تصویر والی ہر لڑکی مر چکی ہے؟ نہیں، ابھی زندہ ہے لیکن کسی وقت بھی مر سکتی ہیں، اوسالڈ نامی اس شخص نے جواب دیا۔ کیا تم انسانیت کے نام پر معصوم اور حسین لڑکیوں کو بچا لو گے شہزاد؟ میں انہیں کیسے بچا سکتا ہوں؟ سنو، یہ سب لڑکیاں یا تو ہیروئن کا نشہ کرتی ہیں یا قریب شروع کرنے والی ہیں۔ لڑکیاں ہی کیا، لڑکے، عورتیں، بوڑھے، سبھی اس مہلک نشے کے عادی ہوتے جا رہے ہیں۔ ہیروئن؟ شہزاد نے زیر لب کہا۔ ہاں، ایک اندازہ ہے کہ ہر سال صرف امریکہ میں کئی ٹن ہیروئن فروخت ہوتی ہے اور یہ ترسیل زیادہ تر تنظیم کے ذریعے عمل میں لائی جاتی ہے۔ ترکی میں اس نشے کے لیے پودوں کی کاشت ہوتی ہے۔ فرانس یا شمالی امریکہ میں اس نشے کو نچوڑا جاتا ہے اور پھر اس سفید موت کو سمگل کر کے یہاں بیچ دیا جاتا ہے۔ میرا خیال ہے امریکہ میں پولیس اور خفیہ کے محکمے اس مہلک دوا کو فروخت کرنے یا اسمگل کرنے والوں سے بآسانی نمٹ سکتے ہیں، شہزاد نے کہا۔ ہر سال چھاپے مارے جاتے ہیں اور گرفتاریاں عمل میں آتی ہیں، لیکن آج تک بڑے سے بڑے چھاپے میں 50 پاؤنڈ کا ایک سوٹ کیس ہی ہاتھ لگا ہوگا، جبکہ پورے ملک میں تقریباً 16,000 پاؤنڈ کی کھپت ہے اور بازار میں اس کی قیمت کروڑوں ڈالر تک پہنچ جاتی ہے۔ ایسی صورت میں تمہارے قانون نافذ کرنے والے اداروں کے زیادہ سے زیادہ لوگ روک تھام کے لیے میدان میں کیوں نہیں کود جاتے؟ اس قسم کی کوششیں بھی ہو چکی ہیں لیکن بالآخر ناکامی کا منہ دیکھنا پڑتا ہے۔ لیکن دوست،
میں اس ہیروئن کا تذکرہ نہیں کر رہا ہوں جو محض سوٹ کیسوں میں اسمگل ہوتی ہے، میں تو اس ذخیرے کی بات کر رہا ہوں جو ٹرکوں میں آتا ہے اور پھر زہر بن کر پورے ملک میں پھیل جاتا ہے۔ 4 ٹرک جن میں تقریباً 50 ٹن کے قریب ہیروئن لدی ہوئی ہے، اور اسے غیر قانونی منڈی میں 6 سال تک اس نشہ آور پاؤڈر کی قلت نہیں ہوگی۔ شہزاد خاموش ہو گیا، اسے عجیب عجیب صورتوں سے پالا پڑ رہا تھا۔ لیکن تم مجھے کس طرح جانتے ہو؟ بہرام، اوسال نے کہا اور جیب سے ایک سر بمہر لفافہ نکال کر شہزاد کے حوالے کر دیا۔ شہزاد نے اسے کھولا تو لفافے میں بہرام کی طرف سے اس کے نام ایک خفیہ پیغام موجود تھا۔ وہ اس تحریر اور اس انداز تحریر اور اس خفیہ پیغام کو دیکھ کر یقین سے کہہ سکتا تھا کہ یہ لفافہ واقعی بہرام نے ہی اس کے نام بھیجا ہے، لیکن اس سے پہلے وہ ایک ایسے شخص سے بھی مل چکا تھا جس نے اسے حیرت زدہ کر دیا تھا، اس لیے وہ ہر طرح سے اطمینان کرنے کے بعد ہی کوئی قدم اٹھانا چاہتا تھا۔ میں تم سے یہ نہیں پوچھوں گا کہ بہرام سے تمہارا کیا تعلق ہے، البتہ انسانیت کے نام پر میں اس سلسلے میں جو کچھ بھی کر سکا ضرور کروں گا۔ بتاؤ مجھے کیا کرنا ہے۔ ہڈسن اور نیو جرسی کے علاقوں کا نقشہ تمہیں فراہم کیا جا رہا ہے۔ ہیروئن اس وقت ہڈسن ہی میں کسی جگہ موجود ہے، اسے کسی بحری جہاز سے اتارا گیا ہے۔ ٹرکوں کا کئی ذمہ دار آدمیوں نے پیچھا کیا لیکن وہ مارے گئے، اور یوں ہیروئن کی یہ بہت بڑی کھیپ کسی ایسی جگہ غائب ہو گئی ہے جہاں سے ہم اسے تلاش کرنے میں ناکام رہے ہیں۔ لیکن تم یہ بات اتنے وثوق سے کیسے کہہ سکتے ہو کہ ہیروئن کے ٹرک ابھی وہی ہیں؟ شہزاد نے حیرت سے کہا، ٹرک ہڈسن میں ہی موجود ہیں۔ گزشتہ 1 ہفتے سے ہمیں ہر اس گاڑی کے بارے میں علم ہے جو شہر سے باہر گئی ہے، ان میں وہ ٹرک شامل نہیں ہے۔ عجیب اندازہ ہے، میں نے اس قسم کی بات پہلے کبھی نہیں سنی۔ شہزاد بڑبڑایا، کیا تم لوگوں نے اس پاؤڈر کی تحقیق کے لیے کوئی آلہ بھی بنا رکھا ہے؟ ہاں، لیکن اس کی تکمیل میں کچھ وقت لگے گا۔ بہرام نے تمہیں میرے بارے میں کیا بتایا ہے؟ صرف یہ کہ تم اس کام کے لیے دنیا کے آخری آدمی ہو، اور میرے اختیارات کا تو مجھے اندازہ ہے۔ اور سال نے مسکرا کر کہا، میں تمہارے لیے صدر مملکت کا خصوصی اجازت نامہ لایا ہوں، اس کے تحت تم جو چاہو آزادی سے کر سکتے ہو۔ جاؤ، گلی کوچوں میں گھومو، شور مچاؤ اور ایسے لوگوں کو تلاش کرو جو اس سفید موت کا دھندا کرتے ہیں، انہیں تباہ کر دو۔ ہیروئن جہاں بھی ملے ڈھونڈ کر ضائع کر دو، اور راستے میں آنے والی ہر رکاوٹ کو ہٹاتے چلے جاؤ۔ میری طرف سے تمہیں اجازت ہے، اگر ضرورت پڑے تو پورے شہر کو آگ لگا دو۔ شہزاد، تم نجات دہندہ بن کر آئے ہو، میں جانتا ہوں۔ شہزاد ایک طویل سانس لے کر آ گیا۔ بار بار اس کے ذہن میں وہ معصوم سا چہرہ گھوم جاتا جس کی تصویر وہ کچھ دیر قبل دیکھ چکا تھا۔ ہڈسن اس پاؤڈر کی اسمگلنگ کا سب سے بڑا دروازہ ہے۔ یہاں سیاستدانوں سے عام پولیس والوں تک کو دھوکہ دیا جا رہا ہے، اور اس شہر پر مافیا کی حکومت ہے۔ ٹھیک ہے، اس شخص نے کوٹ کی اندرونی جیب سے ایک اور لفافہ نکال کر شہزاد کے حوالے کر دیا۔ اس میں تمہارے لیے ضرورت کے کاغذات موجود ہیں، ان کے مطابق تم ایک مشہور رسالے کے مصنف ہو۔ اس کے علاوہ ہر بات کی تفصیل ہے جس کو ذہن نشین کرنے کے بعد ضائع کر دینا۔ تمہیں اب تک کی تحقیقات کا مکمل احوال ان کاغذات سے معلوم ہو جائے گا۔ شہزاد نے وہ لفافہ لے لیا، اس نے باریک بینی سے ادھر ادھر دیکھا۔ ابھی تک عرشہ ویران تھا، کوئی اوپر نہیں آیا تھا۔ دور مشرق میں پتلی پتلی زرد لکیریں سی پھیل کر سورج کے طلوع ہونے کا اشارہ کر رہی تھی، اور ہوا میں نمی کے ساتھ ساتھ خنکی بھی محسوس ہو رہی تھی۔ شہزاد آہستہ آہستہ اپنے کیبن کی طرف چل دیا۔ اس کے ذہن میں اب بھی وہ لڑکی گھوم رہی تھی جس کے حسن کو نشے کے ٹیکے لگا لگا کر قبر میں اتار دیا گیا تھا۔ کاروں کی تعداد 4 تھی، لیکن ان میں بیٹھے ہوئے آدمیوں کی تعداد کسی طرح بھی 20 سے کم نہیں تھی۔ یہ بڑی بڑی کاریں تھیں، اتنی کشادہ اور لمبی کاریں کی تعداد میں کم ہونے کے باوجود ان کاروں نے بیٹھنے والوں کو بڑی تعداد کو اطمینان سے سمیٹ رکھا تھا۔ سب سے آگے والی لیموزین میں ڈمونی تھا، دوسری کار میں اسکوبی، فرانسو اور پالموسی کے علاوہ اوبیرن جیسے خاص آدمی تھے۔ اسی طرح چاروں کاروں میں موجود افراد اپنی اپنی جگہ اہم تھے۔ یہ مختلف شہروں سے آئے تھے اور ان کا مقصد وہی مہلک پاؤڈر خریدنا تھا جسے وہ اب تک کئی بار ڈمونی سے خرید کر لاکھوں ڈالر کما چکے تھے۔ دن کے 2:15 ہوئے تھے۔ کاروں کا یہ قافلہ دیکھنے میں تفریح پسندوں کا ٹولہ لگتا تھا، لیکن در حقیقت ان لوگوں کا تعلق امریکہ کے مختلف شہروں سے تھا۔ کاریں آگے پیچھے دوڑتی ہوئی ایک دکان تک پہنچی اور ڈمونی سب سے پہلے اتر کر اندر چلا گیا۔ اس کے بعد اسکوبی نے اتر کر ادھر ادھر نگاہ دوڑائی۔ مطمئن ہونے کے بعد وہ ٹہلتا ہوا آخری کار تک گیا اور قریب سے گزرتے وقت زیر لب کہتا گیا، اکبی کمرے میں چلے جائیں۔ یہ نواردات فروخت کرنے والی ایک دکان تھی جس کے کاؤنٹر پر ایک پرکشش لڑکی موجود تھی۔ باری باری کاروں سے نکل کر ہر شخص اندر پہنچ گیا۔ لڑکی مسکرا کر سب کا استقبال کرتی رہی اور پھر سر کی خفیف سی جنبش سے ایک دروازے کی طرف اشارہ کر دیتی۔ اس کمرے میں نواردات کا ڈھیر تھا، مختلف اشیاء بکھری پڑی تھی۔ ڈمونی ایک طرف کھڑا ایک چھوٹے سے شتر مرغ کو دیکھ رہا تھا۔ یہ شتر مرغ سائز میں عام مرغ جتنا تھا۔ جب سب لوگ اندر آ گئے تو دروازہ بند نہیں کیا گیا، بلکہ اسکوبی دروازے کے قریب رکا ہوا کاؤنٹر پر جھک کر سرگوشیوں میں کاؤنٹر گرل سے باتوں میں مصروف ہو گیا۔
بظاہر تو وہ لڑکی سے باتیں کر رہا تھا، لیکن در حقیقت اس کی عقاب جیسی آنکھیں باہر سڑک کا دور دور تک کا جائزہ لے رہی تھی اور وہ کسی غیر معمولی بات کو محسوس کرنے کے لیے بے چین دکھائی دے رہا تھا۔ اندر کمرے میں کچھ اس انداز کا شور تھا جیسے نواردات کا بیچا جانا شروع ہو گیا ہو۔ ہر شخص بولی دے رہا تھا اور نواردات وہاں سے کم ہوتے جا رہے تھے، لیکن ان اشیاء میں کوئی غیر معمولی چیز بری ہوئی نہیں تھی۔ البتہ وہ اس کی خریداری کے لیے جو کچھ ادا کر رہے تھے وہ کسی طرح بھی لاکھوں ڈالر سے کم نہیں تھی۔ مثال کے طور پر عام مرغ جتنے شتر مرغ کا سودا 10 لاکھ ڈالر میں طے ہوا اور فرانسیسو نے اسے خرید لیا۔ یہ نیلام صرف نصف گھنٹے تک جاری رہا۔ دوستو، وہ ترکی گھوڑا عنقریب پہنچنے والا ہے، ڈومونی نے بالآخر مسکرا کر کہا، اور اس بار میں نے ایک ایسا انتظام کیا ہے کہ تم لوگ حیرت زدہ رہ جاؤ گے۔ ہمیں ڈان ڈومونی پر اعتماد ہے۔ پالموسی نے مسکرا کر کہا، میں نے پاؤڈر کو گولیوں میں تبدیل کر دیا ہے۔ ڈومونی نے کہا، یہ گولیاں بھی بالکل اسی طرح استعمال کی جا سکتی ہیں جیسے کہ پاؤڈر استعمال کیا جاتا ہے۔ بہت خوب، اور ان کو دیکھ کر کسی کو شبہ بھی نہیں ہو سکتا، فرانسیسو نے تبصرہ کیا۔ اوبیرن اب تک خاموش کھڑا تھا، وہ بار بار کنکھیوں سے دروازے سے باہر کاؤنٹر کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ناظرین، اس سے آگے کیا کیا واقعات پیش آئے جاننے کے لیے اگلی قسط ملاحظہ فرمائیے۔ ایمان افروز اور سنسنی خیز کارنامے سننے کے لیے ہمارے چینل کی پلے لسٹ وزٹ کیجیے، ساتھ ہی چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ شکریہ۔